کیسا ایکسپیرینس تھا ورکنگ ود عمران خان؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں تو ہنس رہا ہوں, مجھے معلوم ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں. آپ کیوں ہنس رہا ہوں؟ آپ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے اور آپ مجھ سے بات بھی ڈسکشن بھی کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے, جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو 5 عدد ایسے لوگ ہیں, اور جس میں عارف علوی نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی نہیں ہے, ان کو ہٹا دیجیے, یہ اچھے لوگ ہیں دونوں. اچھا, 5 جو ایسے لوگ ہیں, ان کا نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے عمران خان کو اس حالت میں جہاں عمران خان اس وقت ہے پہنچانے میں ان کا کمپلیٹ سمجھیے ایک رول ہے. وہ کون لوگ ہیں, کیا ہیں, عمران خان سے کیا باتیں کرتے ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بارے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, اور میرے خیال میں یہ وہ ٹاپک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آفر اینی کامنٹس, تو میں کہوں گا نو کامنٹس. الیکشنز ہوئے کراچی میں, اور کراچی میں جب الیکشنز ہوئے تو اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ ایٹ دا نک آف دا مومنٹ پیچھے ہٹ گئی, اور پیچھے ہٹنے کی وجوہات بتائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ ڈرائنگ رومز میں جہاں پہ کوہیبن سگار لگا کے نا وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے, اور وہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جی ایم کیو ایم جو ہے اس لیے پیچھے ہٹ گئی کہ شاید ایم کیو ایم کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جیت نہیں سکے گی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سارے لوگ جو ہیں, سارے گروپس جو تھے جو الگ الگ ہوئے تھے وہ مل بھی گئے, پھر بھی ایک ایشو تھا. کیا ایسے ہی ہے, یا what exactly went wrong and where and why did you guys did not participate? جی تھینک یو رانا صاحب, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا, اور معذرت کے ساتھ یہ جو آپ نے جن کی بھی انالیسز ان لوگوں کی بتائی ہے اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. اور انفیکٹ جو الیکشن ریزلٹس ابھی آئے ہیں لوکل باڈیز کے, اسی سے میں آپ کو ثابت یہ کر دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ کتنا ہے. آج بھی اگر اربن سندھ کی کوئی پارٹی ہے, کراچی ہے, حیدرآباد ہے, یا اربن سندھ کے اور ایریاز ہیں, تو صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے میجورٹی کو, اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اب 2-3 ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کے سامنے رکھنا, کیونکہ آپ نے جو سوال بھی جو کیا ہے بڑا فلی لوڈڈ سوال ہے, اور اس کے 2-3 ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کے جو ڈفرینٹ دھڑے تھے, اور ایکچولی مین دھڑا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا, مصطفیٰ بھائی کا, اور ایک طرف خالد بھائی تھے. فاروق ستار صاحب بھی ایک سپلنٹر تھے ضرور, لیکن نیچرلی ان کا دھڑا نہیں تھا, ان کی اپنی الگ پارٹی نہیں تھی ایز سچ. تو مین جو پارٹیز تھیں 2, وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھی, پاکستان پی ایس پی تھی, پاکستان سرزمین پارٹی. اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پی ایس پی کا کتنا مینڈیٹ تھا اور ایم کیو ایم پاکستان کا کتنا مینڈیٹ تھا, لیکن جو الیکٹورل ریزلٹس آئے وہ آپ کے سامنے تھے کہ جو مروج پارٹی جو تھی وہ یہی ایم کیو ایم پاکستان تھی. اب یہ بعض لوگوں کی انالیسس بڑی سمپلسٹک ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ فلانے الیکشن میں ایم کیو ایم کے ووٹ تھے اتنے, مصطفیٰ کمال صاحب کے اتنے, فاروق ستار کے اتنے, تو اگر ان تینوں کو ایڈ کر دیا جائے تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کے ٹوٹل ووٹس جو ہیں کم تھے. اچھا, اب یہ تھوڑا سا میں گزارش کروں, یہ انالیسس درست نہیں ہے, کیونکہ جو الیکٹورل ریزلٹس ہیں یا الیکٹورل پالیٹکس جو ہے وہ میتھ نہیں ہوتی, میتھ بھی ہوتی ہے لیکن میتھ کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ہوتی ہے اور ایک آرٹ بھی ہوتا ہے. اور اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹر تھا, جو سمجھیے اسپیشلی میں ایز یو نو بہت ایتھنک آدمی نہیں ہوں, لیکن جو پرنسپلی جو ہمارا اردو اسپیکنگ ووٹر تھا, ہمارا میمن تھا, ہمارا بوری تھا, ہمارا یعنی جو ایسے ٹریڈیشنلی کراچی اور حیدرآباد میں جو لوگ رہتے ہیں, تو وہ تھوڑے سے ڈسگرنٹڈ تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ لوگ یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پی ایس پی آپس میں نہیں ملے گی, خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی آپس میں نہیں ملے گا, تو ہم گھر بیٹھیں گے, ہم آپ کو ووٹ ہی نہیں دیں گے. اور
یہ ایک بہت سا بڑا ہمارا سمجھیے کہ ایک ووٹر تھا جو کہ ہم سے نالاں تھا، ناراض تھا کہ خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی جو ہیں الگ الگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مل کے الیکشن لڑیں گے تو ہم سب نکل کے آئیں گے اور ہم آ دیں گے. تو therefore یہ 2+2+3 نہیں تھا، اس کا ایک سنو بال ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہونا تھا، اور سنو بال ایفیکٹ ہوگا آگے جا کے. اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ الیکشن لوکل باڈیز کے ہوئے تو اس لوکل باڈیز کا جو الیکشن تھے ذرا سا آپ وہ کانسٹیٹوئنسیز جو کہ سمجھیے ٹریڈیشنلی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جہاں جیتتی آئی ہے، اس کا آپ الیکٹورل ٹرن آؤٹ 2015 میں جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے اور آج جو الیکشن ہوئے ہیں، یعنی جو 15 جنوری کو جو الیکشن ہوئے ہیں، ذرا سا ان کانسٹیٹوئنسیز میں الیکٹورل ٹرن آؤٹ آپ ذرا سا دیکھیے کیا تھا. وہ کیا تھا کہ وہاں تو سمجھیے 35% 40% 2015 میں الیکٹورل ٹرن آؤٹ تھا ان ایریاز میں، اور یہاں پر 5% نہیں تھا 2023 میں، 6% نہیں تھا. بڑی مشکل سے ود ڈیو رسپیکٹ، کیونکہ دھاندلی بڑی ہوئی ہے الیکشن میں، پولیس نے ٹھپے لگائے ہیں. میں جو بڑے الیکشن کمشنرز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو اسلام آباد میں ہیں، بلکہ میں جو لوکل لیول پہ سمجھیے کہ جو پروونشل الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا لوکل لیول پہ، پولیس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ٹھپے بھی لگ رہے تھے، اور اس میں اس الیکٹورل ٹرن آؤٹ کو اس لیے بڑھایا جا رہا تھا کہ وہ 11% والا ہے کہ 11% تک نہیں ہوگا تو دوبارہ الیکشن ہوگا، تو اس سے اوپر لے کے جانا تھا. تو لہٰذا اگر وہ بھی دیکھ لیا جائے تو 11% 12%، تو کہاں 11% 12% اور کہاں 35% 40%. تو یہ جو گیپ تھا، اگر کسی کو میتھ بھی کرنی ہے تو 40 میں سے 11 آپ اگر نکال دیں تو 29% ووٹ جو ہے ووٹر نکلا نہیں. اور ووٹروں نے زیادہ اس لیے نکلنا تھا کیونکہ یہ سنو بال ایفیکٹ ہو گیا تھا. تو اچھا اب کیوں نہیں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا، یہ بات رانا صاحب یہ میں نے آپ سے ڈسکس بھی کی ہے اور آپ کے سامنے رکھنی بہت ضروری ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جتنی جو یو سیز ہیں وہ یو سیز بیسک کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں، اور ہر یو سی کا جو چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے میئر کے الیکشن کے لیے. یعنی فار ایگزامپل کراچی میں اگر الیکشن ہوا تو کراچی میں سارے کے سارے جو چیئرمین ہے ہر یو سی کا جو جیت کے آیا ہے وہ ووٹ دیتا ہے میئر کو الیکٹ کرنے میں. ٹھیک. اب یہاں پہ جو ٹریڈیشنل سیٹس تھیں کراچی کی، جو ٹریڈیشنل سیٹس آپ سمجھیے جن میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمیشہ سے جیتتی بھی آ رہی، مثال کے طور پہ اورنگی ٹاؤن میں سمجھیے کہ 95,000 پہ ایک یو سی بنائی گئی ہے. ٹھیک. اور جبکہ اور ایسی بہت سی یو سیز ہیں جہاں ایم کیو ایم کا ہسٹوریکل ووٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ 20,000 پہ یو سی بنا دی ہے، 25 پہ بنا دی ہے، 30,000 پہ بنا دی ہے. یعنی 3 سے 4 گنا جو ووٹنگ کیپیسٹی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، وہ پہلے ہی جیرمینڈرنگ کر کے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو مائنس کر دیا تھا اس الیکٹورل سمجھیے ریس سے. اور یہ ہم بالکل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لاسٹ مومنٹ پر جب یہ ہماری بات پیپلز پارٹی نے تسلیم کی تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ود ڈیو ریسپیکٹ، ود دا ہائیسٹ ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ، ان کا کوئی جورسڈکشن نہیں تھا 10-1 پر آبجیکشن کر کے الیکشن کرانے کا. 10-1 جورسڈکشن ہے گورنمنٹ آف سندھ کا، 10-2 جورسڈکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. تو متحدہ قومی موومنٹ نے بڑا صحیح پھر اس کو بائیکاٹ کیا، اور یہ پورا الیکشن جو ہے اس کی سینکٹیٹی از ان ڈاؤٹ ود ڈیو ریسپیکٹ. کوئی اس الیکٹورل پروسیس کو مانتا نہیں. میئر کوئی بھی بن جائے، پی ٹی آئی کا بنے، جماعت اسلامی کا بنے، پیپلز پارٹی کا بنے، کسی طرح بھی یہ ریپرزینٹ نہیں کرے گا کراچی والوں کو.